لوگ کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت کیسے کریں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کوئی کیپسول نہیں ہے کہ بنا کے کھلا دیں بچے کو. یہ جو آپ بچے کو اسکول جاتے وقت زیادہ تیار کرتے ہیں اور مدرسے جاتے وقت آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، یہ ہو رہی ہے تربیت بچے کی. تربیت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں بچے کی تربیت کرنے کی اللہ کی رضا کی خاطر، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. یہ تربیت ایسی نہیں ہوتی، یہ تربیت ہے. بس بچے کو آپ اسکول بھیج رہے تھے، اچھا یونیفارم پہنایا، مدرسے بھیج رہے تھے، نہیں پہنایا، بچے کی تربیت کر دی آپ نے، بس ہو گئی. اس کو پتہ چل گیا قرآن کتنا اہم ہے اور سائنس کتنی اہم ہے. یہی تربیت ہوتی. آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی باتوں میں کتنی دین کی جھلک ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حلال کما رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اس کی گھٹی میں جا رہا ہے یہ سب کچھ. بعد میں آپ وظیفے پڑھتے رہیں کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، 300 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 400 دفعہ آخری 2 سورتیں پڑھیں، بچے پہ چف کریں وہ نیک بن جائے. یہ کوئی منتر نہیں ہے. ایسا اگر ہوتا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے پہ یہ منتر پڑھ کے اس کو مسلمان بنا دیتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام ہی، اس ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام کوشش کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، وہ ایمان ہی نہیں لایا. تو ایسا ہی کوئی وظیفہ ہوتا تو سب سے زیادہ وظیفہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا. بھائی دنیا کے سارے معاملات میں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق نہیں ہے؟ بھائی جو اللہ غفور الرحیم ہے وہ اللہ رزاق ہے یا نہیں ہے؟ تو جب نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھنے چلو، تو کہتے ہیں یار اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا. بھائی رمضان آ رہا ہے روزے رکھو، اللہ غفور الرحیم ہے. صبح 8 بجے آپ ٹفن تیار کر کے کمپنی جا رہے ہوتے ہیں، اپنی جاب پہ دکان پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رزاق نہیں ہے؟ یا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ رزاق ہے، اور اگر یقین ہے اور پھر بھی جاب پہ جاتے ہیں، اس کا مطلب اللہ رزق دیتا ہے لیکن جاب آپ کو کرنی پڑتی ہے. اللہ رزق دیتا ہے لیکن بزنس آپ کو کرنا پڑتا ہے. اللہ رزق دیتا ہے لیکن دکان آپ کو کھولنی پڑتی ہے. اور جب اللہ غفور الرحیم کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ غفور ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے لیکن میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. بھائی اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے جو اللہ کے اس مغفرت والے کام کے لیے جو اسباب چاہیے اس کو اختیار کرے. باقی اللہ بخشنا جس کو چاہے اللہ بخش دے گا، لیکن ضابطے کے اعتبار سے اللہ ایسے شخص کو نہیں بخشے گا جس نے اسباب اختیار نہ کیے ہوں. حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے. جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کی لگام آپ کے قابو میں ہو. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کوئی عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. اور آپ نے فرمایا بیکار شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر لے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھنا شروع کر دے. اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتا لیکن اللہ سے امیدیں بہت بڑی بڑی باندھ لی.